الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پاکیزہ پرویز آج آپ سب کے سامنے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم کیسے ماڈرن سویلائزڈ سوسائٹی کے بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں. میں آپ سب سے انٹریکٹ کرنا چاہوں گی. آئی ہوپ آپ سب مجھے دھیان سے سنیں. As we all know that today we are living in the age of mass information where we have a lot of information and knowledge اور جہاں بہت سارے ہیش ٹیگز اسم چل رہی ہے اور گلوبلائزیشن ہے اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم نالج گین کر رہے ہیں without knowing whether the information is correct or not. لیکن اتنی انفارمیشن ہونے کے باوجود مس انفارمیشن ہے and it's all because of western frame. بٹ کیسے؟ اگر آپ ہسٹری دیکھیں ہمیشہ سے ایک قوم جو ہے وہ دوسرے قوم کے اوپر ڈومیننس دکھانا چاہتا ہے, اپنی پاور کو دکھانا چاہتا ہے. فار ایگزامپل وداؤٹ دا یوز آف ویپنس, ہتھیار کے بغیر وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اٹس obvious by imposing their ideology, اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر کے تھرو میوزک, بکس, ایڈورٹیزمنٹس اینڈ سوشل میڈیا. اور میں نے آپ سب سے پہلے کہا کہ گلوبلائزیشن ہے تو وہ کسی بھی طرح اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور ایسے بکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جہاں میں اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ باقی چیزیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے. بہت سارے ایڈورٹیزمنٹس ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی اسلام کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, جو ڈائریکٹلی اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اینڈ مسلم کنٹریز آر گیونگ فریم ٹو سچ تھنگس. کیونکہ یہ لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں, انسپائر ہو رہے ہیں اس سب سے. اینڈ اٹس شیم آن مسلمز دیٹ وی آر گیونگ فریم ٹو سچ تھنگس. I will give an example. حال ہی میں ایک میوزک بینڈ BTS بہت ہی پاپولر ہو رہا ہے. بہت سارے لڑکے فالو کر رہے ہیں, اسپیشلی گرلز آر پروموٹنگ دیئر سانگس اینڈ فالوئنگ دیئر ممبرس آن سوشل میڈیا. اور ان کو اپنا آئیڈیل ماننے لگے ہیں, خود کو BTS فین, BTS آرمی کہتے ہیں. مارک دا ورڈ مائی فرینڈس, BTS آرمی کہتے ہیں. میں سب سے کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ ایسی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک فحاشیت ہے. میں بول ہی نہیں سکتی ہوں, استغفر اللہ. اور ان کے گانوں کے لیرکس جو ہے ایسے ہیں لیرکس جو کہ ڈائریکٹلی اسلام کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اینڈ مسلم یوتھ آر ڈانسنگ اینڈ گیٹنگ انسپائرڈ بائی سچ تھنگس. اور اتنی مس انفارمیشن کریٹ ہو گئی ہے کہ اس سب سے آئیڈینٹی کرائسس ہو رہی ہے. سو مائی فرینڈس, ٹو آل آف یو پریزنٹ ہیئر, why not make an army of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and follow the deen and call ourselves Muhammadians, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam army? As I told you کہ میں آج آپ سب کے سامنے کچھ ماڈرن سویلائزیشن کے بارے میں کہوں گی. تو اس سب میں ازم آتا ہے فیمنزم, جو کہ آج کل ایک ویو کی طرف چل رہا ہے. بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامک فیمنزم ہیں, مرد اور عورت ایکول ہے. حالانکہ مرد اور عورت ایکول نہیں ہے, بلکہ فیمنسٹ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایکول ہے. تو ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایک ریئل انسیڈنٹ ہے. ایک سکھ نے کہا کہ آپ مسلم لڑکیاں جو ہو آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فیمنسٹس ہیں, مرد اور عورت ایکول ہے. حالانکہ مرد اور عورت ایکول نہیں ہے. آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا درجہ کم رکھا ہے عورتوں سے, عورتوں کا درجہ مردوں سے 10 گنا زیادہ رکھا ہے, اور آپ اسی درجے کو ڈیگریڈ کر کے مردوں کے برابر آنا چاہتے ہو. اب سوچے کتنی شیملیس بات ہے ہمارے لیے کہ کوئی غیر مسلم ہمیں بول رہا ہے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے. میں بھی مسلم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری ویلیو کیا ہے. اور بہت سارے سوال آتے ہیں فیمنزم پہ کہ اسلام میں جو ہے انیکوالٹی ہے. سوال آتا ہے یہ کہ ایک اسکالر کے پاس سوال آیا ہے کہ جب ہم عقیقہ کرتے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 بیٹ کیوں ذبح کیے جاتے ہیں اور ایک لڑکی کے لیے 1 ہی بیٹ کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ تو ان اسکالر نے بہت ہی اچھا آنسر دیا. With due respect, I want to mark his words. انہوں نے کہا کہ جب ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ زیادہ شر لاتا ہے اپنے ساتھ, اسی لیے 2 بیٹ ذبح کیے جاتے ہیں. لیکن جب ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ کم ہی شر لاتی ہے, اسی لیے 1 ہی بیٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو فیمنسٹ جو ہے وہ بہت خوش ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں در پہ پھر سے انیکوالٹی آ گئی, مردوں کا طبقہ جو ہے وہ پھر سے نیچے آ گیا, لیکن اس سب سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ سب اس فیمنزم کے چکر سے باہر آئے, اپنے دین کو جانے, اپنے اسلام کو جانے, and you will get the answer of every question. تو آج کل ایک اور ازم چل رہا ہے لبرلزم, یعنی فریڈم, لبرٹی. بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم کیوں پردہ کریں, our body our rules. اس سب پہ کوشچن آتا ہے کہ اسلام میں لبرٹی نہیں ہے, فریڈم نہیں ہے. بٹ لیٹ می میک یو نو ڈیموکریسی از مور آؤٹ ڈیٹڈ. تب اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے. لبرلزم کے چلتے اگر سوسائٹی میں کوئی رول بن جائے, کینیبلزم, انسان کو کھا سکتا ہے, کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں.
पर्दे पे एक हमारे टीचर कहा करते थे, जो ये लड़कियां हैं ये डायमंड की तरह प्रेशियस है, ये बहुत प्रेशियस टीचर्स है, इनको अपने आप को पर्दा करना चाहिए ताकि कोई चोर ना आए, ये बुरी नजर डाले। इसीलिए औरत को पर्दा करना चाहिए, अपने आप के लिए पर्दा करना चाहिए ताकि वो उन चोरों से बच सके। एट लास्ट मैं बताना चाहूंगी कि दुनिया में हर कोई रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला और आपका रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकता है। अगर आपको लगे कि अल्लाह ताला आपसे दूर हुआ है या आपकी गलत फहमी है, बल्कि अल्लाह ताला आपसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि आप अल्लाह ताला से दूर हुए हो। और अल्लाह ताला उस घड़ी का इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा आए, तौबा करे और मैं उसकी तौबा को कबूल फरमाऊं। अल्लाह वलियल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह वली है उनका जो उसका ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर में लेता है, अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से निकाल कर नेकी में लेता है और जहन्नुम के रास्ते से निकाल कर जन्नत में लेता है। ये अंबिया सिद्दीकीन सौदा सालिहीन की बात नहीं हो रही है, ये मेरे और आपकी बात हो रही है। तो अगर हम ईमान वाले बन जाए, अल्लाह ताला हमें खुद ही मुसीबतों से निकाल कर आराम में ले जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा।